شیر افضل مروت کیا کوئی دہشت گرد تھا؟ کیا وہ تخریب کار تھا؟ ہائی کورٹ کے باہر جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے، 3 وکلاء کو زد و کوب کیا گیا ہے۔ او بھائی، اگر ایک وکیل کے دوسرے صوبے سے آنے پر لا اینڈ آرڈر خراب ہو جاتی ہے تو پھر مارشل لا ہی لگا دو۔ پھر عمران ریاض خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا، غائب رہے کافی عرصہ، خدا نہ خواستہ مروت صاحب کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا؟ وکیل اتنا کمزور نہیں ہوا، یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں۔ یہ تو بھول جائیں نا کہ عمران ریاض والا کوئی حرکت ہے اس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں علی مراد۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے نائب صدر جناب ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب کی جو ہے وہ آج گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سینئر قانون دان جناب لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس گرفتاری کے حوالے سے جانتے ہیں کہ گرفتاری جو ہے وہ کس کیس کے تحت کی گئی ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ لاہور میں گھوم رہی ہے اور مروت صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ سر، بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک یہ بات ہے، مجھے ندامت بھی ہو رہی ہے ذاتی طور پر اور افسوس بھی ہے، اور میرے جتنے یہاں کولیگز تھے، دوست تھے، ہم سب لوگ جو ہے چونکہ انہیں ہائی کورٹ کے باہر جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے، 3 وکلاء کو زد و کوب کیا گیا ہے، ایک فیمیل وکیل جو ہے وہ اس کے بھی کپڑوں کو پھاڑا گیا، اور پھر ان کو جو ہے گیٹ ہائی کورٹ کے بند کر دیے گئے۔ ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت 10-12 گاڑیاں پولیس کی جو آپ نے کے کیمرے نے دکھائیں، اور ہمارے جو سوشل میڈیا والے صاحبوں نے جنہوں نے کیمرہ کیا تھا، وہ انہوں نے تقریر بھی ہائی کورٹ میں کی اور وکلاء سے بھی ملے، اور اس کے بعد اس کو ان کا اس طرح سے گرفتار کیا گیا اور کوئی پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر ہماری ٹیمیں جو ہیں وکلاء کی، میں خود اس میں ساتھ گیا، ہم مزنگ تھانے پر گئے۔ مزنگ تھانے کا ہم نے جو ہے جا کے انچارج ایس ایچ او کو ملے، ہم نے دیکھا، ہمارا خیال تھا کہ شاید چھپایا ہوا ہو تو کمرے ومرے بھی، یا وہ ہال دیکھا تھا اس میں بھی جا کے، لیکن کوئی ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ سی پی او لاہور کو پوچھتے ہیں کہ بھائی، ویسے تو مزنگ تھانے میں سے اگر کی حدود میں کسی کو گرفتاری مقصود ہو تو لامحالہ وہاں رپٹ ماری جاتی ہے تھانے میں، وہاں کی نفری لینا پڑتی ہے، وہ نفری ساتھ جاتی ہے۔ اگر کسی کو کسی وارنٹ کے تحت گرفتار کرنا ہو تو بھی تھانے مزنگ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرکیف آج کل تو یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں آپ کے سامنے ہی ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے بنا کسی گرفتاری، وارنٹ کی گرفتاری کے اٹھا لیا جاتا ہے۔ رپٹ مارنا تو خیر قانون کی بات ہے، یہاں قانون تو ہے نہیں اس ملک میں کچھ۔ اس کے بعد ہم گئے تو سی پی او جو ادھر سول لائنز میں ہیڈ کوارٹر میں، وہاں ان کے دفتر میں اسی طرح ہماری ایک پوری ٹیم تھی وکلاء کی، ہم گئے تو نہیں تھے سی پی او، ایک دم الرٹ گیا۔ میں نے خود وہ وائرلیس سنی کہ لطیف کھوسہ بہت سارے وکیلوں کے ساتھ آ گئے ہیں، تو وہ ایک الرٹ ہو گیا اور وہ آ گیا ڈی ایس پی کو ڈوگر تھا کہ کیا تھا، میری علیحدہ بات سننے۔ میں نے کہا میں تیری علیحدہ بات کس لیے سنوں بھائی؟ ان کے والد صاحب کی ٹیم کے ممبر نے بھی بتایا کہ انہوں نے کچھ تلخ کلامی بھی کیا۔ میرے ساتھ تو خیر تلخ کلامی کیا کرنی تھی، لیکن کسی ایک آدھے کے ساتھ انہوں نے کی، لیکن چلیں وہ بھی ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہے، اگر ان کی نہیں کی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ شاید ان کی نیتیں اتنی ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ دیگر نفری منگوا کے، ہم تو صرف پتہ کرنے گئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے جو بھی کرنا تھی قانونی کارروائی کرنی تھی، لیکن وہ چونکہ اپنا کرتوتوں سے خائف ہوتے ہیں وہاں، تو پھر وہاں سے بھی ہم آ گئے۔ تو اب ہمیں جو اطلاع مل رہی ہیں آپ کے توسط سے، ٹی وی کے توسط سے، یہ ہے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ لاہور کے ڈی سی لاہور سے انہوں نے کوئی مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے تحت ڈیٹینشن آرڈر سیکشن 3 مینٹیننس آف ایم پی او کے لیے، اور اس ایم پی او کی جو ہے تحت گرفتاری ڈال کر کوٹ لکھپت جیل میں انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے۔ لیکن کیا جو ہے مروت صاحب، شیر افضل مروت کیا کوئی دہشت گرد تھا؟ کیا وہ تخریب کار تھا؟ آپ مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کی سیکشن 3 کو ذرا دیکھیں تو صحیح۔ وہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ڈیٹین کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تخریب کاری کا خدشہ ہے اور لا قانونیت، لا اینڈ آرڈر سچویشن یہاں یہ اس شخص کی وجہ سے آ کر، اس کے شخص کے وجہ سے
لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جائے گی اس صوبے کی. او بھائی اگر ایک وکیل کے دوسرے صوبے سے آنے پر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جاتی ہے تو پھر مارشل لا ہی لگا دو, پھر بند کر دو موومنٹس جو ہیں پھر. اور یہی مصیبت یہ ہے, دیکھیں اس میں صوبائی منافرت بڑھے گی, وفاق کو نقصان ہوگا. ہمیں عقل نہیں آتی ہے. ہم نے ایسٹ پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا, ہم نے منافرت پیدا کی. ہم نے بلوچستان میں جو ہم نے وہ ایک شور شرابہ مچایا ہوا ہے وہ بھی اسی لیے ہم نے کی. ہم نے جو ہے پشتونوں کو بھی ناراض کر رکھا ہے اسی لیے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ بڑا بھائی پنجاب جو ہے اس کو کے خلاف جو پہلے ہی 3 چھوٹے صوبوں کے شکایات ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ استحصال کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, تو کیا ہم ایک اور تاثر اپنا ثبوت دے رہے ہیں کہ ایک چھوٹے صوبے والا اگر بڑے صوبے میں آتا ہے تو اس کا کیا یہ عزت اور پذیرائی ہوگی اسے؟ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اور زیادہ نفرت بڑھے گی اور وفاق کو نقصان ہوگا. سر گرفتاری میں دیکھا گیا کہ مروت صاحب جو ہیں ان کو کالر سے پکڑا گیا, کچھ لوگوں نے ان کے کوٹ کو پکڑا, تو بحیثیت جو ہے وہ وکیل قانون دان اس چیز کو وکلا برادری کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے. ہم اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور خصوصاً جب وہ دوسرے صوبے سے آ کر ہمارا مہمان تھا تو اس میں تو مہمان نوازی کے کوئی بھی کسی بھی اصول پر چلے جائیں تو اس میں شرم آنی چاہیے جنہوں نے کیا ہے. مجھے تو یہاں بیٹھے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں ان پشتون یا خیبر پختونخوا کے وکلاء کو کیسے فیس کروں گا کہ آپ کے بار میں آیا تھا اور آپ کے بار میں انہوں نے اس کے کالر پکڑے, اس کے کوٹ کو پکڑا, اس کو جو ہے بے عزت کر کے اس کو گرفتار کر کے دھکے دے کر اس کو لے گئے اور وین میں بچھایا, اور اس کے 3 وکیل جو ساتھ آئے تھے ان کو بھی زخمی کیا. میں خود محسوس کرتا ہوں کہ میں کیا ان کو شکل دکھاؤں گا اور کیا جواب دوں گا. اور اسی طرح میرے پاکستان پنجاب کے 12 کروڑ عوام جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی اسی احساس کے جو ہے محسوس کرتے ہوں گے. اور پھر جتنے وکلاء ہیں پنجاب کے, وہ پاکستان سارے کے وکلاء میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت بھی کریں گے اور کر رہے ہوں گے پہلے ہی سے. سو یہ کسی ذائچے سے کسی زاویے سے دیکھا جائے یہ بہت ہی قابل مذمت فعل ہے. سر نیوز آ رہی ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے, تو ملاقات کے لیے جائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہے اگر میں نام لوں عمران ریاض خان صاحب کا, ان کے بارے میں بھی ایسے ہی شک و شبہات تھے کہ ان کو اٹھایا گیا تھا, غائب رہے ہیں کافی عرصہ, اور خدا نہ خواستہ مروت صاحب کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا, خود ملاقات کے لیے جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ کی جو ہے جو کمیونٹی ہے اس کی کمزوری ہے, میں سمجھتا ہوں یہ صحافی برادری کی کمزوری ہے. وکیل اتنا کمزور نہیں ہوا, یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں. پاکستان کا وکیل متحد بھی ہے اور پاکستان کا وکیل اپنے وکیل کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے. سو یہ تو بھول جائے نا کہ عمران ریاض والا کوئی حرکت ہے اس کے ساتھ ہو سکتی ہے مروت کے ساتھ. اس لیے مروت کا جہاں تک تعلق ہے ہم اس کی بالکل انشاءاللہ حفاظت کریں گے, اور جب تک یہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے یا پنجاب کی جیل میں ہے, کل ہم اس کی ویسے ہی یہ ریٹ پٹیشن کر رہے ہیں, ہیبیس پٹیشن, اور انشاءاللہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے اس آرڈر کو بھی ہم چیلنج کریں گے اور ان کی جو ہے رہائی کو بھی ممکن کروائیں گے انشاءاللہ عدالت عالیہ سے. ہم یہ داغ اپنے اوپر نہیں لگنے دیں گے اور نہ ہی اس عدالت عالیہ پر لگنے دیں گے. جی لطیف کھوسہ صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے مہمان تھے اور مہمان نوازی میں جو ہے وہ ان کو گرفتاری کا جو ہے عمل وہ دیکھنے کو ملا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.